میں نے تمید باندھی ہے. اب میں موضوع اور اپنی تقریر کے خلاصے اور کریم کی طرف آ رہا ہوں. ہاں جب غار ثور کے دہانے پہ پہنچے نا, توجہ میری طرف, جب غار ثور کے دہانے پہ صدیق اکبر پہنچے, پھر توجہ چاہوں گا, ابو بکر پہنچے, بیٹھے, حضور کو کندھوں سے اتارا, اور جو ہی کندھوں سے اتارا, ایمان سے بتاؤ حق تو یہ بنتا تھا نا کہ ابو بکر کہتے حضور آپ کو اٹھا کر پہاڑ پہ چڑھاؤں, تھک گیا ہوں, اجازت ہو تو 2 منٹ آرام کر لوں. حق بنتا تھا نا, حق بنتا تھا نا کہ ابو بکر کہتے حضور عام بوجھ نہیں تھا, نبوت کا بوجھ تھا, وہ اٹھا کر 3 میل لمبی پہاڑی پہ چڑھا ہوں, اجازت ہو 2 منٹ آرام کر لوں, اجازت ہو 2 منٹ کمر سیدھی کر لوں, اجازت ہو 2 منٹ سانس لے لوں, اجازت ہو 2 منٹ پانی پی لوں. لیکن ابو بکر میں تیری وفا پہ, ادا پہ, حیا پہ کروڑوں جانے قربان کر دوں. ابو بکر نے یہ نہیں کہا کہ میں تھک گیا ہوں, ابو بکر نے نبی سے کہا آقا آپ تھک گئے ہوں گے, میں بستر بناتا ہوں, آپ آرام کر لیں. ابو بکر کی عظمت کی بلندی تو دیکھ کہ کندھوں پہ اٹھایا بھی خود, اور تھکنے کا نہیں کہا بلکہ الٹا کہا حضور آپ تھک گئے ہوں گے, میں اندر جا کے بستر بناتا ہوں, آپ آ کے آرام کر لیں. حضور نے فرمایا ابو بکر بستر تو ہم لے کے نہیں آئے تھے, بستر کہاں سے آئے گا؟ تو ابو بکر نے پھر کہا آقا اگر سواری نہیں تھی تو ابو بکر کے کندھے سواری بن گئے, اگر بستر نہیں ہے تو کیا ہوا, آج ابو بکر کی جھولی محمد کا بستر بن جائے گا. حضور نے فرمایا آگے چلتا ہوں. حضور نے فرمایا ابو بکر چلو اندر چلے, چلو اندر چلے. ابو بکر نے کہا نہیں آقا, توجہ چاہوں گا, ابو بکر نے کہا نہیں آقا, نہیں آقا, میں اندر پہلے جاؤں گا, آپ باہر رکے, آپ باہر رکے, میں پہلے اندر جاؤں گا. ابو بکر کیوں؟ عرض کیا اللہ کے نبی اگر اندر کوئی کالا نیلا پیلا ساوا ہو, حضور اندر کوئی کالا نیلا پیلا ساوا ہو تو وہ مجھے جیسے آپ تک نہ پہنچے. حضور آپ باہر رکے, میں پہلے اندر جاؤں گا, پھر توجہ چاہوں گا, میں پہلے اندر جاؤں گا اور اندر جا کر جھاڑو دے کر صفائی کروں گا اور پھر آپ کو بلاؤں گا. حضور نے پھر پوچھا ابو بکر, توجہ نہیں ہے, حضور نے پھر پوچھا ابو بکر, حضور نے پھر پوچھا, سپیکر کو نہیں چھیڑنا بھائی مولانا, حضور نے پھر پوچھا ابو بکر اے مولانا یا شیخ ادھر دیکھ بھائی, سپیکر نہیں چھیڑنا, ٹھیک چل رہا ہے, ٹھیک ہے, خیال کرنا. حضور نے فرمایا ابو بکر, توجہ ہے جن کی ہے سبحان اللہ کہنا. میں بعض اوقات بھی ہوں, مجھ سے بدمزگی برداشت نہیں ہوتی, جب تک دل سے نہ سنے میں دل سے بول نہیں سکتا, اور میں عادی ہوں دل سے بولنے کا اور دل کے دریچوں میں اتارنے کا. ہاں حضور نے فرمایا ابو بکر, ابو بکر نے کہا نا حضور آپ باہر رکے, میں اندر جاؤں گا, پہلے جھاڑو دوں گا, صفائی کروں گا, پھر آپ کو بلاؤں گا. حضور نے فرمایا ابو بکر ہم جھاڑو تو لے کے نہیں آئے تھے, جھاڑو کہاں سے لاؤ گے؟ ابو بکر نے پھر مسکرا کے کہا اللہ کے نبی سواری نہیں تھی تو ابو بکر کے کندھے سواری بن گئے, اگر بستر نہیں ہے تو ابو بکر کی جھولی بستر بنے گی, اگر جھاڑو نہیں ہے تو کیا ہوا, آج ابو بکر کی پگڑی محمد کا جھاڑو بن جائے گی. طاقت صدیق اکبر, شان صدیق اکبر, ابو بکر اندر گئے اور اپنی پگڑی اتاری, پگڑی اتار کے جھاڑو بنا کے صفائی کی, گند باہر پھینکا, پھر اس پگڑی کے ٹکڑے کیے, سوراخوں کو بند کیا, سوراخ پھر بھی بچ گئے, اپنی کندھے کی چادر اٹھائی, ٹکڑے کیے, سوراخ بند کیے, ایک سوراخ پھر بھی بچ گیا. واہ اللہ تیری حکمت تیری قدرت. ہاں وگرنہ اللہ چاہتا تو وہ کپڑے کا ٹکڑا اس سوراخ پہ بھی تو رکھوا سکتا تھا نا, لیکن ابو بکر کی اللہ نے ابو بکر کے پاؤں کی ٹھوکر کالے کو مروانی تھی, اس لیے فرمایا یہاں کپڑا نہیں آنا, ابو بکر تیرے پاؤں کی ایڑی آئے گی. اب صدیق نے ایڑی سوراخ پہ رکھی, جھولی پھیلائی اور بیٹھ گئے. حضور کو آواز دی, ندا دی, حضور بستر بن گیا ہے, آئیں آرام کریں. حضور آئے, اندر آئے اور آ کر ابو بکر کی جھولی میں سر مبارک رکھا اور سو گئے. اور میں نے اس لیے کہا تھا ایک نے جگایا ایک نے سلایا, ایک کو نبی نے سلایا ایک کو صدیق نے سلایا. اب حضور جب سو گئے, صداقت کی جھولی میں نبوت کا سر, بڑی توجہ چاہوں گا, امیر شریعت
سید عطا اللہ شاہ بخاری سب کہہ دو رحمہ اللہ بڑا خوبصورت جملہ فرمایا کرتے تھے، جب صدیق کی جھولی میں حضور کا سر مبارک آیا منظر ایسے تھا جیسے رحل میں قرآن ہوتا ہے۔ اب جھولی صداقت کی اور سر نبوت کا، جھولی صداقت کی، سر سارے بولو سر نبوت کا۔ اب ذرا نظر غیر سے اور تصور کی دنیا میں میرے ساتھ سفر کرنا کہ جھولی صداقت کی ہے، سر نبوت کا ہے۔ ایمان سے بتاؤ درمیان میں کوئی فاصلہ تھا؟ کوئی فاصلہ تھا؟ تو اہل ذوق میرے جملے پہ توجہ کرنا کہ جھولی صداقت کی، سر نبوت کا، فاصلہ کوئی نہیں، بلا فصل۔ خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر خلافت راشدہ۔ جھولی صداقت کی، سر نبوت کا، درمیان میں فاصلہ نہیں، بلا فصل۔ اب جب صدیق اور نبی بلا فصل ہوئے نا، کالے کو تکلیف شروع ہو گئی۔ جب نبی اور صدیق بلا فصل ہوئے نا، کوئی فاصلہ نہیں رہا، تو کالے کو پریشان نہ ہو، کالا سانپ، دل کا کالا، دماغ کا کالا، عقل کا کالا، شکل کا کالا، کپڑوں کا کالا، زبان کا کالا، عقیدے کا کالا، کرتوتوں کا کالا، یہاں بھی کالا وہاں بھی کالا۔ جب نبوت اور صداقت بلا فصل جمع ہوئے تو کالے کو تکلیف شروع ہو گئی۔ کیوں؟ اس نے کہا قیامت تک جھگڑا تو یہی رہنا ہے بلا فصل کا۔ کالے نے کہا، سوچا کہ قیامت تک جھگڑا تو یہی بلا